الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت اللہ کے پاس، جس سے فرض کرو 7 بالیاں اس ایک دانے سے نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو 7 بالیوں کے کتنے ہو گئے؟ 700۔ اور یہ افزونی، بڑھانا، اضافہ کرنا خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس پر احسان جتاتے ہیں اور نہ برتاؤ سے اس کو آزار پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے ناداری کے وقت۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 اور 262۔ پہلی آیت میں اللہ پاک نے خرچ کرنے کی فضیلت بتائی ہے، اور دوسری آیت میں کن چیزوں سے بچنا ہے خرچ کرنے کے بعد کن چیزوں سے بچنا ہے، ورنہ خرچ کیا ہوا برباد ہو جاتا ہے۔ ایک ہے نیکی کا کرنا اور ایک ہے نیکی کو بچانا۔ گھنٹوں اپنے عبادتیں کی مسجد میں بیٹھ کر مثال سمجھنے کے لیے، نمازیں بھی پڑھی، قرآن بھی آپ نے الحمدللہ تلاوت فرما لی، اور آپ نے صدقہ خیرات بھی دیا، کسی غریب کو مدد بھی کر دی، اور یوں ہی باہر جاتے جاتے کسی مسلمان پر نظر پڑی جو نماز چھوڑ کر دکان میں بیٹھا ہے، اور آپ کے دل میں بات آ گئی، یہ کیسا مسلمان ہے، اس سے تو اچھا میں ہوں۔ اتنی بات اگر تمہارے دل میں آ گئی تو تمہاری ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی۔ حق ہی نہیں بنتا کہ آپ دوسرے کو ذلیل کریں، دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھیں۔ آپ نے جو عبادتیں کی ہیں وہ تمہارا کمال نہیں، وہ تو اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ چاہے تو کل کے دن تمہیں وہاں بٹھائیں گے اور اسے مسجد میں لائیں گے۔ عبادتوں کا کرنا جتنا اہم ہے، عبادتوں کی حفاظت بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ گھڑے میں چھید ہو، مشہور ہے نا مثال، چھید والا گھڑا اگر نل کے نیچے رکھیں گے بھر جائے گا، چاہے جتنی دیر رکھ لو نہ بھرے گا۔ کیوں؟ پہلے سوراخ بند کرنا پڑے گا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، عبادت چاہے مختصر ہی صحیح مگر اس کی حفاظت کرنا بھی آنا چاہیے۔ طنز، تانے، رویہ، ان سب چیزوں سے بچو۔ تو پہلی آیت میں خرچ کرنے کو بتایا گیا ہے، دوسری آیت میں خرچ کرنے کی حفاظت کو بتایا گیا ہے۔ اگر خرچ کرنے کے بعد تم نے ان چیزوں سے پرہیز نہیں کیا تو پھر تمہارا خرچ کیا ہوا ختم ہو جائے گا۔ پھر خرچ کیا اور پھر تم نے احسان جتایا تو پھر کیا ملا؟ تو اللہ فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے، کمثل حبہ، دانے کی مثال۔ حبتن کہتے ہیں دانہ، گیہوں کا، چاول کا، کوئی بھی دانہ لے لیں، اس دانے کو کہتے ہیں جو زمین میں ڈالا جاتا ہے اگانے کے لیے۔ انبتت 7 سنابل، ایک دانے سے ایک کمپل نکلے گا، اور اس ایک کمپل میں 7 بالیاں ہوں گی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے، تو 7 بالیوں کے 700 دانے ہو گئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں نیکی کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے اللہ
جو خرچ کیا جاتا ہے گویا وہ اللہ کو خرچ دیا جاتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو قرض دیں واپس آنے کی امید کم ہو جا رہی ہے آج کے زمانے میں۔ پہلے تو لوگ بڑی پابندی کے ساتھ دیتے تھے، مگر آج لوگوں کے اندر کا ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے، اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگ دینے کے لیے گھبرا رہے ہیں، حالانکہ پتا ہے کہ مجبور ہے، مگر آج مجبور ہے، کل اگر واپس پیسے پوچھیں گے تو پھر ہمیں ہی آنکھیں دکھائے گا۔ مانگتے وقت آدمی بڑا مجبور ہو کر پیش آئے گا، مگر ادا کرتے وقت ویسے ہی ذلیل کرے گا ہمیں۔ تو یہ تو دنیا کا حال ہے کہ آپ ایک انسان دوسرے انسان کو آج قرض دے گا تو کوئی بھروسہ نہیں کہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، مگر اللہ کو قرض دینا ایسا ہے کہ جب آپ اللہ کو قرض دیں گے نہ ضائع ہوگا، نہ اس میں کوئی کمی ہوگی، بلکہ اللہ اسے بڑھا کر اضافہ کر کے قیامت میں واپس کریں گے انشاءاللہ۔ مثل الذین، ان کی مثال، ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ایک کا کبھی 10، ایک کا کبھی 100، ایک کا کبھی 700، ایک کا کبھی بے حساب بھی دے دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی ایک کا ایک دے دیتے، ایک کا ایک دے دیتے، بھائی وہ بھی تو انصاف ہے۔ ایک کا 10 دینے کی کیا ضرورت تھی، ایک کا 100 دینے کی کیا ضرورت تھی، ایک کا 700 دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کریم ہے اس لیے دیتے ہیں۔ گھر میں نماز پڑھیں گے 1 نماز کا ثواب، مسجد میں آ کر پڑھیں گے 27 گنا کا ثواب، جامعہ مسجد میں پڑھیں گے 500 نمازوں کا ثواب، بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے 1000 نماز کا ثواب، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے مدینہ منورہ میں 50,000 کا ثواب، مسجد الحرام مکے میں نماز پڑھیں گے 1,00,000 نماز کا ثواب۔ مقام کے بدلنے سے بھی ثواب بڑھ جاتا ہے، وقت کے بدلنے سے بھی ثواب اللہ نے بڑھا کر رکھا ہے آفر کے طور پر، تاکہ ان اوقات میں میرے بندے زیادہ محنت کر کے کوشش کر لیں۔ ایک عبادتیں عام دنوں کی ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک فجر پڑھیں گے 1 ثواب، ایک ظہر پڑھیں گے 1 ثواب۔ یہی عبادت اگر عشرہ ذی الحجہ میں کریں گے تو 10 دن عشرہ ذی الحجہ کے، بقرعید کا 10واں دن چھوڑ دیں، 9 دن کتنے اہم ہیں، ایک روزہ ان دنوں میں 1 سال کے برابر کا ہے۔ اب 1 روزہ رکھیں گے عام دنوں میں، 1 روزہ کا ثواب 1 روزہ کا ملے گا، مگر عشرہ ذی الحجہ میں 1 روزہ رکھیں گے 1 سال کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر یہی نماز عشرہ ذی الحجہ کے علاوہ رمضان میں پڑھیں گے تو پھر 1 کا 70، رمضان میں 1 فرض 70 کے برابر، وہی 1 فرض اگر لیلۃ القدر میں پڑھیں گے تو 1000 مہینوں کے برابر نہ رات وہ۔ تو فرق دیکھیں آپ، وقت کے بدلنے سے بھی عبادت کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، اور جگہ کے بدلنے سے بھی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیت کے صاف ہونے سے بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔ بعض دفعہ بڑی رقم خرچ کی جاتی ہے مگر اندر نیت صحیح نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں۔ بعض دفعہ ایک چھوٹا کھجور ہی اللہ کے راستے میں دے دیا جاتا ہے مگر نیت صاف ہوتی ہے تو پھر اللہ اس کا اجر دگنا کر کے دیتے ہیں۔ ایک کھجور صحیح، 1 روپیہ صحیح، 1 ڈھیلا صحیح، جو کام آ جائے اللہ کے راستے میں، کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کے راستے میں کام آ جائے، اگر ہم دیں گے سچی نیت کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، یہ نہیں کہ بھی لوگوں کے سامنے ہمارا چرچا ہو، لوگوں کے سامنے ہمارا نام لیا جائے، لوگوں کے سامنے ہمارے سخاوت کے تذکرے ہوں، نہیں، یہ کہ بس اللہ جانے کافی ہے، اخلاص کے ساتھ۔ جیش العسرہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ جو جنگ ہے عام جنگوں کی طرح نہیں ہے، جیسے ہم نے بدر کی جنگ لڑی، احد کی جنگ لڑی، خندق کی جنگ لڑی، یہ وہ جنگ نہیں ہے جیش العسرہ۔ جیش العسرہ وہ جنگ ہے جو روم کے مقابلے میں ہے، ایک تو دشمن مضبوط، دوسرا وہ فوجیں منظم طور پر ہیں، یہاں ہمارے عربوں کے مشرکین کی طرح نہیں، وہ بھی ہم برابر تھے، ہمارے پاس بھی ترتیب نہیں، ان کے پاس بھی ترتیب نہیں، تو ہماری جنگ ہو گئی، اللہ نے فتح دے دی، مگر اب جس کے ساتھ جنگ ہے ان کے پاس ہتھیار بھی ہے، ترتیب بھی ہے، انتظام بھی ہے اور منظم فوج باقی ہے۔
روم کی طاقت اس زمانے میں سپر پاور کہلائی جاتی تھی. تو نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ جو جنگ ہے معمولی جنگ نہیں ہے. روم کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے اور ایک تو لمبا سفر طے کرنا ہے، دوسرا گرمی کا زمانہ ہے، تیسرا کسی کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. تقاضا کتنا بڑا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اعلان ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا نبی جی، پہلے تو ایک چھوٹی عدد دی، پھر نبی نے فرمایا اور ترغیب دی تو پھر دوسری بڑی عدد کا ذکر کیا، اور نبی نے ترغیب دی تو تیسری مرتبہ فرمایا کہ میری طرف سے اتنے اونٹ سامان کے ساتھ. سبحان اللہ، اونٹ ہی بہت بڑی رقم ہے. اونٹ کے اوپر ایک بندے کا پورا سامان دینا، ہتھیار کے ساتھ، اس کے بستر کے ساتھ، اس کے توشے کے ساتھ، اس کی ضرورت کے سامان کے ساتھ، کتنی بڑی چیز ہے. تو فرمایا اتنے 1000 اونٹ اے نبی جی میری طرف سے، اور صرف اونٹ نہیں بلکہ اونٹ کے سامان کے ساتھ. بس خالی ہاتھ کوئی غازی آئے اور اونٹ اور سامان لے کر نکل جائے اللہ کے راستے میں. اتنا پیسہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دیا جس وقت سب خالی ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیسوں کو اٹھا کر ایسے ایسے کر رہے تھے، یوں مٹھی بھر بھر کو، اور فرمایا کہ عثمان اس کے بعد اگر تم کچھ بھی نہ کرو تب بھی تمہارے لیے کوئی بات نہیں. یعنی اللہ تم سے کچھ ہونے نہیں دیں گے، یہ مطلب ہے. کچھ بھی کرو گا مطلب کیا ہونا کرو گا نہ رہے، اس کے بعد اللہ تمہاری حفاظت کر لیں گے. خرچ کرنے کے لیے بھی جگر چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن، ان کے پاس کوئی ایک مانگنے والا سوالی آیا، فریادی، تو حضرت نے 1,00,000 درہم دیے ہیں. 1,00,000. 100 روپے اگر ہم دے دیں گے نا تو کم از کم 4 قدم تمہارے دل میں آئے گا کہ آج میں نے بہت بڑی رقم صدقہ کی. دل میں آئے گا 4 قدم میں. 100 روپے دے ڈالے تو وہ نہیں مسجد میں، وہ ہمارے یہاں تو نہیں ہے رواج مگر ایک بعض علاقوں میں ہے نا، جمعہ کے بعد نماز میں کیا کرتی ہیں، وہ چندے کا ڈبہ، سب مجمع ہو بیٹھا رہتا صفوں میں، تو چندے کا ڈبہ کیا کرتی ہیں راؤنڈ پھراتی، پہلی صف میں، پھر دوسری صف میں، پھر تیسری صف میں. تو سامنے والی صف والا جو کچھ ڈالنے کے لیے جیب سے نکالیا، 1000 کے نوٹ نکل کر نیچے گر گئی. انہوں نے ڈھا 5 روپے کی 10 روپے کی ڈال ڈالیا اور ڈبہ آگے بڑھ گا. تو پیچھے جو گری نا تو پیچھے والا صف والا اٹھا کو 1000 روپے میں ماریا تھپ تھپا کو لیو کر کو. انہیں سمجھا شاید ڈبے میں ڈالنے کے واسطے رنگا کرو کو 1000 روپے منگو ڈبے میں ڈال ڈالے. بعد میں بولے کان میں تمہارے پیسے وہ پیچھے گرے تھے سو کرو. زبردستی چلے گئے تو چلے گئے سرکار. جان بوجھ کو بڑا دل کرنا تو بہت بڑی ہمت کی بات ہے. پھر بھی اللہ الحمدللہ اللہ کے بندے بہت دینے والے بھی ہیں. باقاعدہ بنگلور میں دیکھ ماشاءاللہ، ہمارے میسور میں، بنگلور میں ایک مسجد ماشاءاللہ، ایک ایسے ساتھی بھی ہیں جو پوری مسجد اکیلے بنا رہے ہیں. تو ان کی تو آخرت بن گئی، وہ مسجد قیامت تک رہے گی. وہ مسجد میں کتنے نمازی پڑھیں گے اور وہ مسجد کو اللہ اٹھا کر کل جنت میں شامل فرما لیں گے. سبحان اللہ. تو ہیں ایسے بھی اللہ کے بندے نہیں، مگر ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے، 100 روپے 500 روپے اگر خرچ ہو جائے تو لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا. اور یہاں حضرت حسن کیا فرما رہے ہیں، 1,00,000 درہم دے رہے ہیں اور کوئی طبیعت میں فرق نہیں آتا. یہ ہے کمال. کیوں؟ اس لیے کہ دولت کی محبت اندر نہیں تھی. اور ہمیں کیوں تکلیف ہے پتہ ہے، ہم نے پیسوں کی محبت یہاں رکھی ہے، اس لیے نکلتے ہوئے دل جلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اور جس چیز کی دل میں محبت نہیں وہ ضائع بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں پڑتا. بالکل صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حالت یہی تھی. یوں کبھی کبھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ڈھیر لگے ہوتے تھے مسجد کے کونے میں، دیناروں کی، درہموں کی، اشرفوں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے. مجال کوئی صحابی پلٹ کر بھی دیکھ لے اتنا ہے نہ کر کو، ایسے نمازوں کو آتے جاتے تھے جیسے کوئی کچرا، ہمیں کچرے کو دیکھتی ہیں کونے میں پڑے سو کچرے کو جیسے ہمیں نہیں دیکھتے، ویسے حضرات صحابہ کونے میں پڑے دینار اور درہم کے ڈھیر کو نہیں دیکھتے تھے. توجہ بھی نہیں کیا یہ کر وہ کوزے کی جنگ کا آیا پڑیا ہوا تھا ختم، کوئی نہیں بلا کو دے ڈالا ہوگا. ایسا نہیں کہ آتے ہی فوراً منگنے آ جانا.
کچھ نہیں ہے. سبحان. تو ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ حضرت ایک فریادی کو 1 لاکھ اٹھا کر دے دیں گے تو آپ سوچو تو صحیح کہ ان کے دل میں دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پیر آدھے خبر میں لٹک جائیں تو بھی ہم خرچ نہیں کرتے, تب بھی ہمیں جمانے کی کوشش کریں گے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, یہ پوری صورت بڑی خطرناک ہے. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ, ہلاکت ہے ان کے لیے. کس کے لیے؟ جمع, جو جماتا ہے. 10,000 جم گئے, 10 لاکھ جم گئے, 10 کروڑ جم گئے, گھر بن گا, کھیت مل گا, باغ بن گا, یہ بن گا, وہ بن گا. وعددا, گن گن کو رکھتا ہے, روز چیک کرتا بیلنس. الذی جمع مالا وعددا, جو جمع بھی کرتا ہے اور جو گن گن کر رکھتا ہے. نار اللہ الموقدہ, خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں. تو اللہ نے فرمایا نار اللہ, یوں تو جہنم کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے, مگر یہاں اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ بخیلوں کو ڈالنے کے لیے جو آگ ہے وہ اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے دہکائی ہے. نار اللہ, اللہ کی آگ. ویسے تو ساری جہنم اللہ کی ہے, مگر یہاں نار کی صفت اللہ کی طرف ہے. نار اللہ الموقدہ, یہ وہ آگ ہے جسے اللہ نے خود بھڑکائی ہے. تو میرے عزیزوں, جو ہم خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے, کوئی لے کر جائے گا؟ کوئی ہو تو بتاؤ. ساری دولت سکندر اعظم لٹانے کے لیے تیار بیٹھا تھا, گریٹر جسے لقب ملا, ساری دنیا کا بادشاہ. اور ہوا کیا؟ 1 مہینے کی مدت پر گھر پہنچ سکتا تھا مگر نہ پہنچ سکا. سب لٹانے کے لیے تیار, ساری دنیا کے ڈاکٹرز مل کر اس کی ایک دن کی کیا ایک سانس لمبی نہیں کر سکے. جمع کر رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اپنے اولاد کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا رکھو, باقی جہاں ضرورت اللہ کے راستے میں سمجھ میں آئے فوراً خرچ کرتے رہو. بس جنت میں ایک ہی چیز کا افسوس ہوگا کہ کاش ہم, دیکھو قرآن میں بس قرآن میں پاک, قرآن کتنا خوبصورت کلام ہے, یہی ذکر کرتا ہے قرآن کہ مرنے کے بعد کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے کاش ہم خرچ کرتے اور صدقہ کر دیتے. نماز پڑھ لینا تھا, اب بھی روزے رکھ لینا تھا, اب بھی تلاوت کر لینا تھا, اب بھی حج کر لینا تھا. یہ کوئی سی بات بھی ذہن میں نہیں آتی. ایک ہی بات ذہن میں آئے گی. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مرنے والا یہی کہے گا, یا اللہ ایک موقع اور دے دے, میں فل جمع کو یوں پورا لٹا کے آ جاتا ہوں, میں دیکھ دلیا خرچ کرنے پر کیا مل رہا, میں دیکھ دلیا انکھیان سے. فیقول ربی لولا اخرتنی, سورہ منافقون سورت نمبر 60 پر 3 آیت نمبر آخری. فیقول ربی, اے میرا رب, لولا اخرتنی الى اجل قریب, ایک مہلت, فاصدق, صدقہ کر کے آ جاؤں گا, وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, پھر مجھے وہ ملے گا جو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. خرچ کرنے پر کیا ملے گا؟ کل قیامت میں ہی ملے گا. ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے اگر دنیا میں خرچ نہ کرو گے. تمہارا ہی جمایا ہوا مال ہے, تم نے نہیں لٹایا, تو پھر بچے کہیں اور لٹا دیں گے, اور کیا ہوگا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, اللہ پاک کا فرمان ہے, اے میرے بندو اللہ کے راستے میں اپنے اپنے مالوں کو خرچ کرو. اگر تم اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے, کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ, جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالنے سے ایک کمپل نکلتا ہے, پھر وہ آگے بڑھتا ہے, پھر اسے 7 بالیاں لگتی ہیں, ہر بالی میں 100 دانے. جیسے ایک دانے سے 700 دانے نکلے, ایسے 1 روپیے پر اللہ تمہارے 700 روپیے بنا کر دیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ایک شخص آیا, اللہ کے راستے کا تقاضا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا, اے میرے پیارے نبی جی, یہ میرا اونٹ ہے, نکیل کے ساتھ اپنے کرم سے قبول فرما رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے میں لگ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ جو تم آج اللہ کے راستے میں یہ اونٹ دے رہے ہو, کل قیامت میں اللہ تمہیں ایسے 700 جنت کے اونٹ دیں گے. سبحان اللہ. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ اور بڑھائیں گے اسے. اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ تھوڑی بھی رقم دی ہے اللہ کے راستے میں, اللہ اسے وہاں نہیں رکھتے. 10 روپے اگر تمہیں سچے دل سے دیے, سمجھ میں آ رہی بات,
اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت میں بہت سچے دل سے دوں 10 روپے کر کو، نہیں. سچے دل رہے تو ذرا بڑھا دینا تمہیں، سچا دل رہا تو ذرا بڑی رقم دیتی تمہیں. بس 10 روپے میں پورا اخلاص ڈال ڈالیں گے، 10 روپے میں پورا نکال کو اخلاص وہاں ڈال ڈالیں گے 100% بھی. حضرت بولی 10 روپے دیے تو بس کرتا سچے دل سے کر کو. سچائی اگر ہے تو پھر لٹائیں گے، آپ دونوں ہاتھ سے لٹائیں گے. لٹانے کا مزہ صحابہ کو پتا تھا، ہمیں نہیں پتا. لٹانے کا مزہ کسے تھا؟ کتنے واقعے ہیں اور آپ ہم سب نے بارہا سنا ہے. نبی نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد بھائی کوئی ہے جو ایک مہمان آیا ہے، کوئی گھر میں مہمان نوازی کرے گا؟ تو ایک صحابی اٹھے، میں تیار ہوں، جو لے جاؤ. گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا آج مہمان رسول لایا ہے، نبی کا مہمان آیا. سبحان، ایک تو اپنا مہمان ہوتا ہے، ایک نبی کا مہمان ہوتا ہے. کہا نبی کا مہمان آیا ہے تو کچھ ہے تو نکال دو تاکہ ہمیں بھی خوش نصیبی مل جائے نبی کے مہمان کی. تو بیوی نے کہا اتنا ہے کہ ہمارا بھی نہیں بلکہ بچوں کے حساب کا ہے. میں اور آپ کھا لیں اتنا نہیں ہے، بس ہمارے بچے کھا لیں اتنی روٹی ہے. کتنا بڑا جگر ہوگا اس باپ کا. باپ نے کیا کہا؟ بچوں کو بہلا کر سلا دو، بچوں کو بہلا کر سلا دو، مہمان رسول بھوکا نہیں جانا چاہیے. اور کیا ترتیب، اللہ اکبر، کیا ترتیب کہ جب ہم بیٹھیں گے چراغ بجھا دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری ترتیب کہ جب بیٹھیں گے کیا کریں گے؟ چراغ بجھا دینا. اندھیرے میں اور آپ کھانے کا ناٹک کرتے رہیں گے، کھانے کی طرح کرتے رہیں گے مگر کھائیں گے نہیں، تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھاتے. کہاں سے لائیں گے ایسی مثالیں؟ سبحان اللہ، ہمیں بھی ایسے جذبے نصیب فرمائے، اللہ ایسے جذبے نصیب فرمائے. فجر میں آئے صحابی وہ، تو نبی نے فرمایا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، رات کا قصہ تم سناؤ گے یا میں سناؤں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رات کا قصہ تم سناؤ گے؟ ابھی تو کچھ بات بھی نہیں ہوئی ان کی. نبی جی آپ کو کس نے بتایا؟ میرے اللہ نے بتایا. واقعی ایسے ہوتے تھے نا پیارے پیارے، اللہ کی وحی اتر جاتی تھی. اسی لیے نا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، بہت کم تعداد میں حضرت جبریل آئے ہیں، 100 120 300. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی عمر تھوڑی بار، وہ بھی 100 کے اندر ہی چنو. ہمارے نبی کی عمر خالی کتنی؟ 23 سال کی، مگر بتاتے ہیں علماء 24,000 دفعہ حضرت جبریل آئے ہیں زمین پر. 24,000. اور کسی نبی اور کسی امت کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے. اس ایسے پیارے پیارے، اتنی قربانیاں، ایسی بھی کوئی ترتیب بنی ہے آج تک کہ چراغ بجھائے مہمان کو کھلا دو؟ قربانی اتنی تھی تبھی آسمان سے اللہ کی وحی آ گئی. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ پاک اس میں اضافہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہیں اور جاننے والے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ اتری، پہلے تو وہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اے نبی جی جو عام قانون ہے وہ 1 کا 10 ہے، آپ کی امت کے لیے بھی یہ ہے. تو نبی نے فرمایا ربی زد امتی، اے میرے اللہ میری امت پر رحم فرمائیے، تھوڑا اور اضافہ کر دیجئے. تو پھر یہ آیت اتری مثل الذین ينفقون اموالهم، چلو ٹھیک ہے 1 کا 10 نہیں، 1 کا 700 دیں گے. 1 کا کتنا دیں گے؟ تمہاری امت کے لیے، تمہارے مطالبے پر. کیوں؟ قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں، چلو 1 کا 700 دیں گے. یہ آیت اترنے کے بعد بھی نبی نے فرمایا اے میرے اللہ ربی زد امتی، یہ بھی بہت تھوڑا ہے، ذرا اور بڑھاؤ ڈالو. تو آسمان سے پھر وہی کیا آئی؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے گا اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے قیامت میں کہ وہ خوش ہو جائے گا. جیسے روزے کے بارے میں نہیں آیا کہ ساری عبادتوں کی فضیلتیں بتا دی گئی، مگر روزہ اللہ نے فرمایا روزہ بدلہ میں خود ہوں. 2 خوشخبریاں ہیں روزے دار کے لیے. ایک افطار کے وقت میں
دوسری قیامت کے دن روزے کا بدلہ اتنا دے تو تمہیں خوش ہو جاتی. اور ظاہر سی بات ہے عام سے عام مومن بھی کب خوش ہوتا؟ سو جنت ملی تو بات ختم ہو گئی. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت پر اور زیادہ فرمائیں. تو پھر اللہ نے آخر میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے یہ. آخر میں اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اے میرے نبی جی، تمہیں تو حساب کتاب سے تو راضی نہیں ہو رہی، 10 سے بھی نہیں، 100 سے بھی نہیں، 700 سے بھی نہیں. چلو ٹھیک ہے، ایک کام، جو تمہاری امت میں صبر کر لے گا نا، یہ نہیں بولے نمازاں پڑھ لیتا کیا کرو، نمازاں تو پڑھنا ہے، بس اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر وہ چھوڑ دا لوگوں کو. اب نماز اپنی جگہ ہے، کیوں صبر وہی کرے گا جو نماز پڑھے گا. جو بے نمازی ہوگا تھوڑے نا صبر کرے گا. ایمان پر چلنے کے لیے سارے ایمان پر چلنا ضروری ہے، تبھی تو صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا اے نبی جی تمہاری امت میں جو صبر کر لے گا نا، حساب کتاب نہیں، بغیر حساب کے دوں گا. سبحان. اسی لیے کل قیامت میں سب سے پہلے نبی کے بعد کون جائیں گے؟ وہ خواتین جائیں گے جن کے شوہر انتقال ہو گئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو پالنے کی خاطر دوسرا نکاح نہیں کیا. اللہ ان خواتین کو سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے، کیونکہ ان کا صبر اور کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے، سلامتی نصیب فرمائے. اللہ دل کھول کر اللہ کے راستے میں جہاں بھی ہمیں لگے کہ یہ صحیح جگہ ہے، اللہ دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی